کاموں کی تفصیل کے اندر جاؤں کہ کیا انہوں نے الزام لگایا ہے اور اس الزام میں کتنا وزن ہے وہ پاکستان کے عوام بھی فیصلہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے عوام ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تماشا جو ہے یہ لگ کیوں رہا ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک تاریخی جد و جہد سے گزر رہی ہے. پاکستان کی سیاست کیا رہی ہے آج تک؟ پاکستان کی سیاست یہ رہی ہے کہ چند خاندان بے تحاشا حرام کا پیسے کی مدد سے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں. اس حرام کے پیسے کی انویسٹمنٹ کر کے الیکشن خریدے جاتے ہیں, الیکشن لڑے جاتے ہیں. اس کے بعد اسمبلیاں بننے کے بعد بھی لوٹے خریدنے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے حرام کا, اور اس کے بعد ان کمروں کے اندر بیٹھ کے ڈھیلیں کی جاتی ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلیں کر کے بھی سیاست کی جاتی رہی. اب ایک پاکستان کے اندر ایک پارٹی آ گئی, ایک لیڈر آ گیا جو کہتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے عوام کے زور کے اوپر, ڈرتا میں صرف اللہ سے ہوں اور سیاست میں نے کرنی ہے صرف عوام کے زور کے اوپر. اور عمران خان جو ہے وہ نہ صرف اپنی تمام سیاسی جو تحریکیں چلاتے ہیں ان کی سیاسی حکمت عملی جو ہوتی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 4 مہینوں کے اندر شاید اس کا اتنا طاقتور مظاہرہ پہلے نہ ہوا ہو کہ کس طریقے سے ایک پورے پرانے بوسیدہ نظام نے, ایک پاکستان کی سٹیٹس کو نے باہر کی بیرونی مداخلت کی مدد کے ساتھ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی اور اس کے خلاف جد و جہد ہوئی. اس کے خلاف عمران خان کھڑے ہو گئے. اور کیا ہتھیار استعمال کیا عمران خان نے؟ واحد ایک ہتھیار استعمال کیا, پاکستان کے عوام. اور پاکستان کے عوام نے اپنی قوت دکھائی اور اس قوت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی بند کمروں کے اندر بیٹھ کے لوگ نہیں کریں گے, وہ چند خاندان نہیں کریں گے, وہ کوئی بیرونی طاقتیں نہیں کریں گی. نہ پاکستان کے عوام باہر کی طاقتوں کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں اور نہ ان طاقتور خاندانوں کی غلامی کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اب یہ پورا نظام جو ہے نا یہ لرزہ خیز ہے, اب یہ ہلا ہوا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑی طاقت جو عوام کی ہے اس سے مقابلہ کیا کیا جائے. تو ایک پہلو عوام کی طاقت کا یہ ہے, یہ عمران خان کیوں مافیاز کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ عمران خان کیسے کارٹلز کے خلاف جد و جہد کرتا ہے, عمران خان کمپرومائز کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا. عوام کی طاقت اور سیاست کرنے کے لیے بدقسمتی سے آج کے دور میں پیسہ بھی چاہیے. وہ کہتا ہے میں پیسہ بھی نہیں لوں گا طاقتور سے, میں پیسہ بھی لوں گا عوام سے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت تو اس وقت بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ترسیل زر ہے اس کے اوپر یہ معیشت اس وقت کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہوئی اس میں بہت سارے پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں, عام آدمی جو ہے وہ پیسہ اس کے اندر جمع کراتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد سے یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ بند کر دیں, اگر کوئی سیاسی پارٹی عوام سے پیسہ لے کر سیاست نہ کر سکے تو پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا, وہ ہے طاقتور گھروں کا راستہ, طاقتور اداروں کا راستہ, بیرونی طاقتوں کا راستہ. ان کے سامنے آ کر سر جھکاؤ گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کرو گے تو پھر سیاست کر سکتے ہو, ورنہ گھر میں بیٹھو اور بیان دیتے رہو. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں پہلے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کوشش کی سیاست کے میدان میں آ کے کام کرنے کی, لیکن نہیں کامیاب ہوئے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ پیسہ کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی. جلسے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, الیکشن ڈے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بینر جھنڈے لگانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور عمران خان نے اس جو مشکل چیز تھی اس کو توڑا, عوام کی طاقت سے توڑا. عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ جمع کرنے والے, خیرات کے لیے پیسہ جمع کرنے والے انسان ہیں. شوکت خانم انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 شوکت خانم بن رہے ہیں, نمل یونیورسٹی بن رہی ہے, عمران خان فاؤنڈیشن جو ہے, لوگوں کو اعتماد ہے, ان کو پتہ ہے یہ دیانتدار انسان ہے, اس کو جو پیسہ دیں گے جس مقصد کے لیے وہیں استعمال ہوگا.
اسی لیے کہ وہ واحد آدمی ہے جن کے نام کے اوپر سیاست کے اندر بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ صرف وہ نہیں پیسہ دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا انویسٹر بنوں گا, آپ کے میں الیکشن میں پیسہ لگاؤں گا, لیکن پھر اس کا مجھے کم سے کم 10 گنا ریٹرن بھی آگے سے چاہیے. یہ نظام ہے جو خطرے میں ہے. عمران خان نے اور پاکستان کی عوام نے مل کے اس نظام کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کہ کسی طریقے سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے. اور تماشا یہ کیا کر رہے ہیں, تماشا یہاں پہ ہزاروں پیجز, اتنی بڑی بڑی فائلیں جو ہیں, فاروق حبیب اٹھا کے بیچارہ, اس کے بھی مسل بیچارہ کیا اس کے اچھے مسل بن گئے ہیں. الیکشن کمیشن جا کے اتنی تفصیل جمع کی ہے. میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا, ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی, اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے. حرام کا پیسہ ان کے اوپر یہ پارٹیاں چل رہی ہیں. اور چلیں آپ مجھے تو بولیں گے کہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, الزام تو بہت پہلے سے لگ رہا تھا, 1-2 سال پہلے کی ویڈیو ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. بلاول زرداری کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے پیسہ لیا اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے. یہ خود پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسہ لیا حکومت گرانے کے لیے. اسی طریقے سے دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں, اور ایک نہیں بڑی لمبی فہرست ہے. مجھے یقین ہے کہ فاروق حبیب ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بڑی پوری یہ تفصیل بتا دیں گے کہ کدھر کدھر سے ہوا. ان پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ جو فلانا آیا تھا اس کے اندر جو ہے نا یہ کوما ٹھیک نہیں تھا اور فل سٹاپ ٹھیک نہیں تھا. میں بھی آتا ہوں ابھی اسپیسیفک, لیکن میرے خیال میں اگر کسی کو شک تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے, یہ ایک سیاسی حریف ہے, یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا, یہ ایک سیاسی حریف ہے, یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے, اس میں آج کے بعد یہ شک بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے. اچھا ہے سچ جو ہے کھل کے سامنے آ جانا چاہیے, جو جہاں پر کھڑا ہوا ہے اور جس کی جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے آشکار ہو جانا, یہ بھی بھلا ہے. یہ کوئی آج کے فیصلے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی, اور آج کے بعد تحریک انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اتنی ہمت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی کہ اتنا کو گھٹیا فیصلہ دے سکیں. کوشش انہوں نے بڑی کی ہے لیکن یہاں تک وہ بھی نہیں پہنچے, تو کم سے کم وہ کہانی جو 6 سال سے چلا رہے تھے وہ تو ختم ہو گئی.